اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب سے، یعنی اس سے حفاظت مانگتا ہوں کیونکہ وہ اکیلا ہی تمام وسوسوں کو، شر کو دور کرنے پر قادر ہے۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ اور پھر استعاذہ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، حفاظت چاہنا، اور رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے۔ اس کا لغت میں مطلب ہے تربیت کرنے والا آقا، جو تخلیق میں، بادشاہت میں، نظام چلانے میں اکیلا ہو، خالق، مالک، مدبر۔ رب الناس وہ ہے جو لوگوں کا مربی ہے، ان کے معاملات کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے کام کی تدبیر کو قائم کرے، اس کی حالت کی اصلاح کرے۔ اور رب الناس کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ لوگوں کا رب ہے، وہ تمام مخلوق کا رب بھی ہے، لیکن لوگوں کا رب کہنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ قابل تعظیم ہیں تو ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اگرچہ وہ عظیم ہے لیکن وہ ان کا بھی رب ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے لوگوں کو شر سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ ہی ہے جو ان کو شر سے پناہ دے سکتا ہے۔ اور الناس میں جن و انس دونوں ہی شامل ہیں، کیونکہ جنوں میں رجال بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے تمام امور کا مدبر ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کو رزق دیتا ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، جس چیز میں ان کی خیر اور بھلائی ہوتی ہے اس طرف ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور یہ خاص تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کرتا ہے، یعنی رزق تو سب کو دیتا ہے، پیدا تو سب کو کیا ہے، لیکن رہنمائی اور خیر کی طرف رشد و ہدایت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی انسان کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ایک ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی تعریف یوں کی تھی الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ واذا مرضت فهو یشفینی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ تو پیدائش سے آغاز کیا، زندگی کی بنیادی ضروریات کا ذکر کیا، اور پھر مرنے کے ذکر کے بعد دوبارہ پیدائش کا ذکر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بندوں کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے بندوں کو اسی کی طرف پناہ لینی چاہیے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر فرمایا ملک الناس، وہ رب جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے۔ رب کے بعد یہاں ملک یا مالک کا ذکر ہے۔ ملک کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ مالک اور ملیک بھی ہیں، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، ہر چیز کی اہلیت بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک وہ ہے جس کو کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو، اور یہ لازم نہیں کہ اس کے لیے بادشاہت بھی ہو، اور ملک وہ ہوتا ہے جس کو بیک وقت بادشاہت اور ملکیت دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہی ہمارا حقیقی بادشاہ ہے، زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔
اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور دنیا کے سب بادشاہ اللہ کے سامنے عاجز اور کمزور ہیں، زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہے۔ وہ روزانہ رات کو اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ یہ مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اور آج کل رمضان کے دن ہے، صبح اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، سحری پکاتے ہوئے، سحری کھاتے ہوئے، دل میں، زبان سے، جس طرح بھی ممکن ہو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے دعائیں مانگتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو دعا کرے تو میں دعا قبول کر لوں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد الہ الناس کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگوں کا الہ ہے، یعنی الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ ہی صرف ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور بندے کو صرف ایک ہی الہ کی ضرورت ہے۔ اور مخلوق کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اس رب کی، اس الہ کی عبادت کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اور پھر ہم سبھی اس کے بندے ہیں، چاہے اس کو مانتا ہے یا نہیں، لیکن اس کے خاص بندے وہ ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس کی عبادت میں اخلاص اپناتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے کچھ خاص الخاص بندے بھی ہیں جن میں انبیاء علیہم السلام ہیں، اور یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا کے بعد انبیاء کا ذکر، پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو ایک ہے عام مخلوق، ایک ہے خاص مخلوق، اور ایک ہے خاص الخاص، اور وہ انبیاء اور رسل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رب بھی ہے اور خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے، اور ان ساری صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی کس چیز سے؟ شیطان مردود کے وسوسوں سے، من شر الوسواس الخناس، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت، ان صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی، اللہ کی مدد حاصل کی گئی، اور کس سے؟ وسوسوں کے خطرے سے، من شر الوسواس اور الخناس جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ وسوسہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دھیمی آواز سے بات کرنا یا نفس کی بات جو ہوتی ہے، اسی سے زیورات کے چھنکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وسواس کہا جاتا ہے۔ لغت میں وسوسہ سے مراد ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز ہے جسے محسوس نہ کیا جا سکے تاکہ بندہ اس سے بچ سکے، یعنی ایسی آواز جو محسوس نہ ہو، یعنی کہ وہ بات بھی ہو لیکن پتہ بھی نہ چلے۔ تو پوشیدہ چیز کو ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں اتنے چپکے سے، اتنی خاموشی کے ساتھ خیال ڈال دیتا ہے کہ انسان کو یہ ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ دن میں کتنی دفعہ ہمیں یہ سوچ آتی کہ میرا یہ خیال، میرا یہ گمان، میری یہ تھنکنگ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یا یہ وسوسہ ہے، یا میرے نفس کا شر ہے۔ کیونکہ آج کل رمضان میں شیطان تو بندھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اپنے نفس کا شر جو ہے وہ بھی ہمارے اندر، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، امارۃ بالسوء۔ ایک دن انسان دو خطروں میں گرا ہوا ہے، ایک طرف شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دوسری طرف نفس۔ اور اس آخری عشرے میں بھی اگر ہمارے دل کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہے، منفی خیالات آ رہے ہیں لوگوں کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوا ہے روزے رکھنے کا کہ نہیں، پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ اچھا ہے بھی کہ نہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں یا پھر آپ کے نفس کا شر ہے کہ نفس جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جو عیش و عشرت والی ہوں، یا جن کی ظاہری چکا چوند بہت ہو، جس کو لوگ اپریشیٹ کریں، جس پہ واہ واہ ہو، جس پر ہمیں تعریف ملے۔ تو نفس عموماً ایسے کاموں پر خوش ہوتا ہے، لیکن خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے پر نفس بھی بڑی آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح
یقین نہیں آنے دیتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور عبادت کا کام یہی کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو بہرحال شیطان کا وسوسہ ہو یا انسان کے دل میں پلٹ 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 کے آنے والا خیال، اور پھر اس کے ساتھ چند باتیں اور بھی ملا کے ایک اچھی بھلی نیکی کے کام سے انسان رک جاتا ہے، جب انسان ان خیالات سے مغلوب ہو جاتا ہے جو بار بار اس کے دل میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بار بار آپ کے دل کو پریشان کرے، سمجھے کہ یہ شیطان کا شر ہے یا میرے نفس کا شر ہے، فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے، یہی سورت پڑھ لینی چاہیے. اور خناس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی وہ شیطان جو انسان کے ساتھ ہے، جس کو موکل بھی کہا جاتا ہے، یہ انسان کے لیے خواہشات کو مزین کرتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، پھر دوبارہ پلٹ کے آتا ہے. پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر اپنا کام نہیں چھوڑتا جب تک دیکھ نہیں لیتا کہ اب یا تو یہ باز آنے والا نہیں، یا یہ کہ اب یہ میرے ٹریپ میں آ گیا، پکڑ لیا میں نے شکار. تو اس لیے ہمیں ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں ہم سوچ رہے ہیں کیا واقعی ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. اور الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ وسوسے ہوتے کہاں ہیں؟ انسان کے سینے میں، جو دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے. تو سینے میں سے ہو کر آنے والے خیالات ہی دراصل دل پر وارد ہوتے ہیں، پہلے سینے پہ جمع ہوتے ہیں اور پھر دل میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے ایک لیئر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگلی طرف اپنا یعنی رستہ بناتے ہیں. اگر تو انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے اور اس خیال کو جھٹک دیتا ہے اور اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں اس سے میرے دین کو فائدہ ہے یا میری آخرت کو فائدہ ہے، یا مجھے اس سے بہت ثواب ملنے والا ہے، یا یہ کہ میں ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں نیکی کے کام سے باہر نکلنے کا. تو اس طرح انسان اپنے آپ کو جب سیلف انالیسس کر لیتا ہے، اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یا کوئی بھی ایسی دعا پڑھ لیتا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون. یعنی جو بھی انسان پڑھتا ہے تو پھر انسان اس چکر سے باہر نکل آتا ہے اور شیطان دل میں نہیں جا کے جما سکتا. اور شیطان کے جو وسوسے ہیں ان کے بارے میں مقاتل کہتے ہیں کہ شیطان خنزیر کی شکل میں ہوتا ہے، وہ ابن آدم کی شریانوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے. اللہ نے اس کو اس کام پر غلبہ دے دیا ہے، یعنی ایسا کر لیتا ہے وہ، اور اس کے وسوسے سے مراد وہ دھیمی آواز کے ساتھ اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے. وہ آواز ظاہر میں سنائی دیے بغیر دل تک پہنچتی ہے. وسوسہ جو ہے وہ ایسی آواز ہے جس کی ساؤنڈ نہیں ہوتی، لیکن وہ آہستہ آہستہ دھیرے 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 دل پر جا کے اٹیک کرتا. اور یاد رکھیے ہمارا سارا جسم جو ہے وہ دل کے تابع ہے. جب کوئی چیز دل کو جا پکڑتی ہے تو وہ سب جگہ پھیل جاتی ہے، اور دل سے ہی خون پمپ ہوتا ہے، اور شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے سارے اعضاء کو حتیٰ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی معطل کر کے رکھ دیتا ہے. اور ذکر سے غفلت کی حالت میں خاص طور پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے. قتادہ کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جس طرح کتے کی تھوتنی ہوتی ہے. تو جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں کی کچھ اقسام ہیں، مثلاً انسان کے ایمان کو خراب کرنا، عقائد میں شک پیدا کرنا. پھر جب دیکھتا ہے کہ نہیں عقیدہ تو نہیں اس کا بگڑ رہا تو پھر نافرمانی کا حکم دیتا ہے. جب اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو نیکی سے روک لیتا ہے. یعنی ایک ہے گناہ کا حکم دینا، اور ایک اسے پتا ہے اس نے غلط کام نہیں کرنا، اس بندے نے بڑا مخلص ایماندار بندہ ہے، لیکن یہ جو نیکیوں کے بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہے بڑے شوق ذوق سے اس کو روک لو. اور پھر جب اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو عبادت کر چکتا ہے انسان تو اس میں ریاکاری داخل کر لیتا ہے کہ اس طرح ضائع کرا دے. اور اگر انسان ریاکاری سے بھی بچ جائے تو دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے، اعجاب بالنفس ڈال دیتا ہے، اور اس کے عمل کو بڑھا کر دکھاتا ہے کہ تم نے تو اس رمضان میں بہت محنت کر لی، بہت کام کر لیے. اسی میں سے ہے کہ وہ دل میں حسد، کینے اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے. یعنی یہ بھی شیطان کا شر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، کینہ، یعنی کوئی دل میں بات آ گئی کسی کے خلاف جانے ہی نہیں دیتا، پلٹ پلٹ کے وہی سوچواتا ہے، اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال اور کبھی حالات کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. تو اس کے شر سے بچنا آسان نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے.
تو اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے، جب اس پہ اثر نہیں ہوتا تو صغیرہ گناہوں کی طرف، کبھی نماز اور وضو کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی عضو دھونا ہوتا ہے تو اس بارے میں اس کو شک ہوتا ہے، کبھی پھر نماز کے اندر یہ کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں اس میں شک ڈال دیتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کتاب الایمان میں کہ مومن کبھی شیطان کے ایسے کفریہ وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، یعنی دل میں اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے تنگ ہو جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا، یعنی صرف خیال تک اس کو قدرت دی، باقی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وسوسوں کے بارے میں بات کرنا بہت سنگین خیال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، اور یہی جملہ اگر انسان پڑھے وسوسہ آتے وقت تو بھی وسوسہ دور ہوتا ہے، یعنی اس وسوسے کا پیدا ہونا اور انسان کے دل میں اس کی کراہیت ہونا، اس کا اس وسوسے کو دل سے دور ہٹانا، یہی خالص ایمان کی علامت ہے۔ جیسا کہ ایک مجاہد کی مثال ہے، اس کے پاس دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو وہ دفاع کرتا ہے، اس کو دور ہٹاتا ہے یہاں تک کہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ طالب علم اور اللہ کے خاص بندوں کو ایسے وسوسے اور شبہات لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں آتے، کیونکہ دوسرے اللہ کی شریعت اور اس کے منہج پہ نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنی خواہشات پر ہی جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اور یہی شیطان کا مقصد ہے۔ ان کے برعکس وہ لوگ جو علم اور عبادت کی صورت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شیطان انہی لوگوں کا دشمن ہے، یہ ان کو اللہ سے روکنا چاہتا ہے، خیر کے کام سے روکنا چاہتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مل جل کے کام کرنے میں کتنی برکت ہے، لیکن جو لوگ دین کا کام مل جل کر کر رہے ہوتے ہیں ان پر اور طرح کے وسوسے لا کے ڈالتا ہے، کہ تمہاری تو کوئی قدر ہی نہیں، تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں، تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں، تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں، تمہاری تو کوئی شان و شوکت ہی نہیں، لوگ تمہاری عزت ہی نہیں کرتے، کوئی تمہاری بات نہیں سنتا، تو تمہیں کیا فائدہ، تم خود اپنا کچھ کر لو۔ اور اسی طرح کے وسوسوں میں آ کے بہت سے لوگ اجتماعیت سے نکل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ وہ اکیلے کچھ بہت بڑی پرفارمنس کرتے ہیں اور نہ ہی پھر دین کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وسوسوں کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کو بڑے ذوق و شوق اور ایمان کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، وہ جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، وہ ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وسوسوں کا آنا جو ہے یہ شیطان کا مکر و فریب ہے۔ جو وسوسوں کو قبول کر لیتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ وسوسوں کا آنا ایمان کی کمزوری نہیں، وہ تو مومن ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈالے گا، لیکن اس کو قبول کر لینا، اسے ایکسپٹ کر لینا، اس کو فیکٹ سمجھ لینا، یعنی ان خیالات کو ایک حقیقت بنا لینا، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ تو جو شخص وسوسوں کے پیچھے نہ پڑے اور اپنے رب پر بھروسہ کر لے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اور اگر ایسا کر لیتا ہے تو مزید پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جو وسوسے کی پیروی کر لے تو اس کا ایمان کمزور ہے اور پھر وہ اس کو اور نیچے دھکیلتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ شیطان کے وسوسوں میں بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے، یہ انسان ہی اس کو قبول کر کے طاقت دیتا ہے یا ریجیکٹ کر کے ان کو کمزور کر دیتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر فرمایا من الجنۃ والناس، کہ یہ وسوسے جن بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالتے ہیں، یعنی شیطان کی طرح انسانوں کا بھی انسانوں کے اندر وسوسے ڈالنے کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ اور رمضان میں اگر شیطان قید ہیں تو بعض اوقات انسانوں کو اپنے نفس کے علاوہ دوسرے ایسے انسانوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جو اس کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ بہت مخلص ہو کر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کو شیاطین الانس والجن کہا گیا ہے، انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان۔